ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں اور احسن علی قوال اور ہم نوا کو موقع دیتے ہیں۔ سر قوالی جو ہے پیش کیجیے گا۔ اچھا آپ سب فتح مکہ کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جب حضور بطور فاتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت جو حرم شریف تھا اس کے اندر باقاعدہ طور پہ بت موجود تھے؟ جی بالکل۔ اچھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا اعلان یہی کیا کہ آج رحمت کا دن ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اینڈ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم آن دا فیس آف دا ارتھ کوئی شخص ایسا بھی تھا جس نے جنگ کے بھی قانون مرتب کیے، وہاں پہ تو زندگی گزارنے کا قانون نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے جنگ کے قوانین بھی بتائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ہم فتح کر چکے ہیں۔ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت پلاننگ تھی ٹو منیمائز دا ہیومن لاس، کہ کسی بھی طرح منیمم لاس ہو، کم سے کم لوگ مارے جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پتھر کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹانا، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ جب چاروں طرف سے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف آئے تو ظاہرہ دروازہ کھولا گیا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ان کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ تو اس وقت بھی فتح مکہ کے دن بھی، مطلب 20 رمضان کو 8 ہجری کو بھی 360 بت موجود تھے، اینڈ انفارچونیٹلی ان میں اس صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بت موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، انہوں نے اس کے بھی بت بنا دیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے بت گروائے، اور پھر نبی علیہ السلام نے کچھ بت خود بھی اپنے ہاتھ سے اپنی کمان سے گرائے، اور پھر نبی علیہ السلام سارا دن اسی آیت کا ورد کر رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کان زہوقا۔ اور یہ پروفیسی بھی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے فرمایا تھا نا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ محبوب یہ دین میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں غالب آ کر ہی رہے گا، چاہے کفار اس کو کتنا ہی سخت ناپسند کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین رسوا ہو کر رہیں گے۔ یہ اس دن تھا کہ ایسی ضرب لگ گئی مشرکوں کو کہ وہ بہت سارے لوگ سر ان میں ایسے بھی تھے، مطلب اگر میں کوٹ کروں کہ جس طرح علامہ صاحب نے بڑی اچھی تمہید باندھی تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے دن بھی مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے کہ کتنی تعداد ہے، تو اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلاننگ کی کہ وہاں پر مٹی اڑائی، اور حضرت خالد بن ولید کو لگا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں اور مسلمان دوسری طرف تھے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی جو کنورسیشن ہے نا وہ بہت ایمان افروز ہے، کہ وہ کہتے ہیں یار اگر یہ شخص معاذ اللہ، کیونکہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو بچپن سے دیکھا ہوا تھا، تو یہ تو سب کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میرا اوپینین ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جتنا ایمان لانا مشکل تھا نا کسی اور شخص کے لیے بہادر تھے، لڑنا جانتے تھے۔ نہیں، اس کی ریزن یہ نہیں ہے، اس کی ریزن یہ کہ خالد وہ واحد شخص ہیں جن کے باپ ولید کو کنڈیم کرنے کے لیے قرآن میں متعدد آیات آئی ہیں، اور اکرمہ جو تھا نا ابو جہل کا بیٹا، وہ خالد ابن ولید کا بڑا اچھا دوست تھا، اس نے یہ تانا دیا تھا، اس نے کہا کہ اب تم وہ قرآن جا کے پڑھو گے جس میں تمہارے باپ کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دونوں، ان دونوں کی کنورسیشن یہ تھی کہ یار ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہم جو کر سکتے تھے نا ہم نے اس سے زیادہ کیا۔ بدر میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، یہ لوگ جیت گئے۔ احد میں آئی واز دا ون جس کی وجہ سے میکسیمم لاس ہوا، اور اس کے باوجود پھر یہ بچ پاتے، کدھر 10,000 فلی ایکوپڈ اور کدھر 3,000، اور اتنے دنوں کے محاصرے کے باوجود کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ تو ان دونوں نے بھی یہ بات مان لی کہ بلا شبہ یہ شخص جو ہے نا یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو واقعتاً ڈیوائن کمانڈمنٹ ہے، یہ مطلب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دن ظاہرہ کیا تو نبی علیہ السلام کی سب کو ایک انسٹرکشن تھی کہ دیکھو کسی کو قتل مت کرنا، دیکھو کسی کو مارنا مت، جو ہتھیار ڈال دینا اس کو معاف کر دینا۔ اب آپ دیکھیں سر، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ امپیکٹ کے اعتبار سے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ مطلب میں جب لوگوں کو کہتا ہوں ذرا سوچ کے مجھے بتاؤ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو کوئی کہتا ہے چاند ٹوٹ کے جڑ جانا، کہتا ہوں نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہے، یہ بھی اگین میرا پرسیپشن، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن آن سپاٹ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ وہ جنہوں نے یہ ریکوائرمنٹ ظاہر کی تھی کہ آپ چاند توڑ کے جوڑ کے دکھا دیں مان جائیں گے، وہ تو مانے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بے شمار معجزے سے صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس طرح پانی نکلا کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہم 1400 تھے، 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آن سپاٹ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔
معاف کر دینا یہ اتنی بڑی خصلت تھی کہ فتح مکہ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معاف کیا اور ہزاروں لوگوں نے کھڑے پاؤں کلمہ پڑھ لیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سنت، جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ بے شمار محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم میں یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جو یہ معاف کرنے کی صفت مبارکہ ہے، اس سے لے کر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جس بات کا آپ ذکر کر رہے تھے، جن بھی علماء جو بھی عالم ہیں ان کا، تو اس بات کی تو تائید ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کچھ بھی. جی بالکل ایسا یہ تو بالکل صاف شفاف ایک طرح سے کلیئرٹی ہے. ایک تو جو آیا کریمہ سورہ توبہ کی پڑھائی گئی کہ وہ جی صحابہ کے لیے، وہ مشرکین کے لیے تھی اور ان قبائل کے لیے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سب معاف دے دی. آپ دیکھیے نا، اندازہ لگائیں، ہم اسی کو بڑھاتے ہیں اسی کی دلائل کے طور پہ. حضرت صفوان بن امیہ، آپ کو پتا امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، اور امیہ بن خلف بدر کے مقام پہ، اور امیہ بن خلف کی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا. حضرت صفوان بن امیہ آتے ہیں. اچھا یہ وہ شخص ہیں، یہ جو میں نے بتایا 17 لوگ تھے، 17 میں سے 2 قتل کر دیے گئے اور بقایا 15 کو اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا. ان میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، ان کے اندر حضرت صفوان بن امیہ بھی تھے. حضرت سفیان بن امیہ اس وقت مسلمان نہیں، اور آ کے حضور پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دیں. آقا علیہ السلام فرمایا اگر اس سے زیادہ چاہتے ہو تو وہ بھی دے دیتا. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں ہونا، لیکن میں مسلمان بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں جو کہتے ہیں ڈر کے مسلمان ہو گیا، حضور تو خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مسلمان بھی نہ ہو، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، 2 ماہ سے زیادہ کی لے لو مہلت. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں مسلمان نہیں ہوتا، بس آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے 2 ماہ کی مہلت دیں. اس کے بعد جب آپ دوسرے غزوے میں گئے ہیں حنین کے اندر، تو آقا علیہ السلام نے جب وہ فتح فرمایا نا علاقہ، تو حضرت صفوان بن امیہ نہ دیکھ رہے تھے چراگاہ، اتنی اس میں بھیڑ بکریاں اور خوبصورت سبزہ لگا ہوا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا ان کو. تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ شاید میرے پاس بھی ہوتا تو میں اس کو رکھ لیتا. آقا علیہ السلام سمجھ گئے. اب مال غنیمت میں آپ کو پتہ نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے والے تھے ان کو کچھ نہیں دیا، سارا مال مکہ والوں کو دیا جو 9 مسلم تھے. اب یہ مسلمان بھی نہیں ہوتے صفوان بن امیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفوان یہ لینا ہے؟ آقا علیہ السلام کو ان کا جی بالکل، کہ یہ چراگاہ بھی تمہاری، یہ 10,000 بکریاں بھی تمہاری، تم لے لو یہ. تو انہوں نے وہیں پہ کھڑے پیر انہوں نے کلمہ پڑھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ کسی بادشاہ کی بھی اتنی سخاوت نہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اتنی سخاوت کسی نبی کی ہو سکتی ہے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل دوڑ گئے، بھاگے کہ مجھے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل فرما دیں گے. آپ کی بیوی مسلمان ہوگی تھی، ام جمیل، وہ مسلمان ہوگی تھی. وہ پیچھے بھاگی اور جا کے کہا کہ اپنا حضور آپ کو کچھ نہیں کہتے، میں امان لے کے آئی ہوں. آپ واپس آئے ہیں، اور حضرت میں ابو جہل کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور واپس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے امان دی ہے، مجھے امان دی ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور کہا اکرمہ ادھر آؤ. اور حضور نے دوسرے صحابہ کو کیا کہا، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کو ابو جہل کا تانا نہ دینا، تانا نہ دینا کہ اس کا دل دکھے گا. آقا علیہ السلام نے کہا اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی بات ہی نہ کیا کرو، اس کا دل دکھے گا. یہ ہے حضور. آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی صحابہ کے اوپر جب پریشر تھا تو انہوں نے مسلمان ایمان قبول کر لیا. تو اس طرح حضرت سارہ کی بات کریں، حضرت سارہ جو تھی وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ رقاصہ تھی، اور ان کو جو شعر و شاعری پڑھ کے دی جاتی تھی نا، اس شعر و شاعری میں آقا علیہ السلام کے خلاف ہجو ہوتی، یعنی حضور کی گستاخی ہوتی تھی، وہ پڑھتی ہوتی تھی جنگوں کے اندر، اور لوگ ان کے اوپر پیسہ نچھاور کرتی. حضرت سارہ بالکل کنگلی ہو گئی تو آپ کے پاس آ گئی. یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کی بات ہے. آپ کے پاس آگے کہتی ہیں حضرت سارہ کہ حضور میں تو مجھے کچھ پیسے دے دیں، کچھ انتظام کر دیں. آپ نے فرمایا سارہ تم تو بدر میں گاتی رہی ہو، تمہارے بڑا پیسہ. کہا حضور وہ سارے قریش مر گئے مکہ والے، تو اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے سب کچھ ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام نے دے دیے 2 اونٹ بھر کے. وہاں جا کے پھر گستاخی شروع کر دی، اور مکہ والے فتح مکہ والے حضور نے فرمایا جہاں مل جائے مار دی جائے. لیکن حضرت سارہ حضور کے پاس آتی ہیں، حضور سے کہتی ہے یا رسول اللہ غلطی کوئی معاف فرما دے. آقا نے پھر معاف فرما دی، کیونکہ رحمت للعالمین اسی لیے ان کا لقب ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ محمد نوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضور ہماری محفل کو جو ہے رونق بخشیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ
اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے در ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر ویلکم بیک ایوری ون. نشریات میں آگے بڑھتے ہیں مگر آپ کو بتاتے جائیں کہ افطار کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو آخری 10 دن ہے نا اور ہم پہلے ویٹ کر رہے ہوتے تھے اب تو یہ ہے کہ جلدی نہ گزر جائیں آہستہ آہستہ یہ ٹائم گزرے. اور ہمارے پاس افطاری میں آج کیا آیا ہے؟ ہمارے پاس افطاری میں لاہور بروسٹ نے ہمارے افطار کے باکسز بھیجے ہیں اور یہ آج مسلسل 20واں روزہ ہے. لاہور بروسٹ کا شکریہ، وہ جو ہیں افطار کے لیے باکسز بھیجتے ہیں. بڑا مناسب اور بڑا بہترین جو ہے ایک میل ہوتا ہے ایک شخص کے لیے جو افطاری میں انجوائے کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ 2 بائکس موجود ہیں جو عید کے تحفے کے طور پر آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. ایک بائک فرائی چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے اور جو دوسری بائک ہے وہ رحیم سٹور کی جانب سے بھجوائی گئی ہے. اور رحیم سٹور کی تمام برانچز پہ ہر اشیاء پہ جو ہے رمضان آفر کے تحت ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے معیاری اشیاء پہ اور آپ احباب جا کے اس ڈسکاؤنٹ سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نوید بھائی سے ایک نعت سن لیتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ افطاری کا وقت بھی قریب ہے تو میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ تمام لوگ حاضری لگوا لیں. چلیں میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک اپنا استغاثہ اور ایک دعائیہ کیونکہ ٹائم بھی ایسا ہے تو اس حوالے سے پیش کروں کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ سب مل کر بھی پڑھ لیں گے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے
وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور یہ آواز، واقعی میں ہر ایک کی دعا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور بڑی اچھی ایک خبر آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر کروں کہ نوید بھائی جو ہیں عمرہ شریف بھی کرنے جا رہے ہیں رمضان میں، ان کو یہ سعادت حاصل ہوگی۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تمام احباب کو، دیکھنے والوں کو یاد رکھیے گا۔ آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا کیفیت تھی جب اپنے اسی علاقے میں واپس جانا جہاں سے اس انداز میں جان بچا کے نکلنا پڑا، اور پھر اپنے وہی گھر، وہاں پہ رشتہ دار، وہاں پہ بچپن گزرا، اور پھر حرم شریف پر پہلی نظر، کیا کیفیت کیا تھی حضور کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو میں نے بتایا کہ جس طرح یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے عاجزی کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا، تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ آج ہم بطور مسلمان صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہے، اور انسانیت نام کی چیز جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈسکریمنیشن کو بالکل یکسر، یعنی حضور نے ایسے صرف کہا نہیں ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ صرف کہا نہیں ہے، یہ زبانی کلامی نہیں ہے، حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مکہ فتح ہو رہا ہے اور غلام کے بیٹے کو آپ نے اپنے ساتھ سوار کیا، کیا میسج آ رہا ہے؟ اب جب حضور نے مکہ فتح فرما لی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلال حبشی جا کے چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا بلال حبشی جب کھڑے ہوئے نا تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو، ان کے ساتھ دو کافر کھڑے تھے، وہ کنکریاں لے کے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا دین لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح گفتگو کی، کیا دین لے کے آیا کہ جناب
اگر ہم نے فتح کیا ہوتا تو ہم اپنے سردار کو کہتے کہ مکہ پہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو، یہ کالے حبشی کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا بھئی میں تو اس میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ خدا کی قسم یہ جو کنکریاں تمہارے ہاتھ میں یہ بھی گواہی دے دیں گی کہ حضور یہ بات ہو رہی تھی، اور حضور کو معلوم ہو گیا کہ یہ بات کی گئی ہے میرے بلال کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں نا، صرف باتیں نہیں نہ ہیں، حضرت بلال حبشی کا اذان دو، حضرت بلال حبشی کا آپ دیکھ عشق حضور سے وفا، اور حضور نے کیسی وفا نبھائی ہے۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، حضور نے فرمایا جب تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنے کا وقت تھا، جب میرا بلال آگے تھا، آج اسلام کو عزت ملی ہے تو بلال پیچھے ہوگا، آج بھی بلال آگے ہو۔ کیا بات۔ اور حضور اب آپ چھت پہ چڑھ گئے تو آقا علیہ السلام دیکھنے لگے یا رسول اللہ جب ہم مدینے میں تھے تو ہم قبلے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھتے تھے، آج ہم قبلے کی چھت کے اوپر ہیں تو کدھر پڑھیں؟ تو آقا علیہ السلام میری طرف منہ کر کے، وہ جو اعلیٰ کا شعر ہے نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، روزہ تو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، تو حضور تو کعبے کا کعبہ ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو یہ میسج دیا حضور نے کہ جو کعبہ، جو عظمتوں والا کعبہ ہے، اس کے اوپر بلال حبشی کھڑا ہوگا، وہ اذان دے گا، کیونکہ قربانی اس کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وفا، جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتا ہے، اور یہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے، ہم یہ بڑی باتیں اور ڈسکریمنیشن کی بات ہوتی ہیں، میں جو حیران ہوتا ہوں کہ جو نیپوٹزم کی بات کرتے ہیں، دیکھیں نا یہ اگر آپ اپنا عمیر بھائی مجھے اپنا سیکنڈ کریں گے، اکثر جو اورینٹلسٹ ہیں وہ نیپوٹزم کا الزام لگاتے ہیں آقا علیہ السلام کی اقربا پروری کی۔ بھئی حضور نے فرمایا بلال حبشی، حبشہ کا رہنے والا، میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اپنا سلمان فارسی نسل، فارسی بولنے والا میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ صہیب رومی، روم، انگریزی بولنے والا، لاطینی اس وقت بولی جاتی تھی، لیٹن لینگویج والا میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ حضور نے تو سب کو جوڑا ہے، اور حضور کے لیے صرف ایک معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک جو اللہ کے ہاں اکرام والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہ ہی میرے آگے اکرام والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جب فتح مکہ میں ابھی آپ کو اپنا بتا رہا تھا کہ جب بھی ہم فتح مکہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اتنے میسیجز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے میسیجز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس میں ایک چیز غالب ہے، وہ حضور کی رحمت للعالمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سب کے ساتھ، یعنی آقا علیہ السلام، اب دیکھیں، اب آپ ایک اور بات نوٹ کریں، آپ اندازہ لگائیں، یہ جو مجھے غصہ آتا ہے جب اس صحابہ کے اوپر بکواس کی جاتی ہے، ان کی توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جسارت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے مکہ فتح کرنے کے بعد، 3 دن رہے، آپ نے قیام فرمایا، اس کے بعد آپ لوٹنے لگے۔ اب مجھے بتائیں 8 سال ان صحابہ نے قربانیاں دی، ان کے رشتہ دار وہاں پہ تھے، ان کے گھر وہاں پہ تھے، ان کے کاروبار وہاں پہ تھے، ان کی سیاسی وابستگیاں وہاں پہ تھیں، قبائلی وابستگیاں وہاں پر تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ مبادہ حضور ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں، اندازہ لگائیں آپ، اور وہ اس بات میں خوش ہو گئے کہ صحابہ ہم حضور کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ ان کا کسی کا چچا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کوئی سب وہاں پہ رشتہ داریاں تھیں، سارے کاروبار چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے صرف حضور کا ساتھ چاہیے۔ یہ ہے صحابہ جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جناب ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، کمال باتیں کرتے ہیں۔ سارے صحابہ حضور کے ساتھ جانے کو تیار تھے، اور میجورٹی آف دی پیپل جو ہے وہ واپس چلی گئی، ساری چلی گئی۔ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر تھے بس وہ رہ گئے، بقایا آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینے چلے گئے، جو آپ کے ساتھ آئے تھے اس سے زیادہ واپس چلے گئے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا ہجرت ختم ہو گئی، ہاں ہجرت ختم ہو، ہاں یہ بھی فرمایا، ہجرت بھی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی وہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا وہ آپشنل تھی، وہ سب کے لیے نہیں تھی۔ ہجرت مدینہ جو تھی وہ کمپلسری تھی، اور وہ ضروری تھی، جو نہ جو اس کا انکار کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حضور نے یہاں پہ آ کے اعلان فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب تمام لوگ مرضی سے اب سارے رہ سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن ان کا یا رسول اللہ ہماری تو وابستگی آپ کے ساتھ ہے، ہماری کسی اور کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے، جہاں آپ وہاں ہم ہوں گے۔ کیا بات یہ ہے صحابہ۔ میں بھی آپ کو شامل کرنا چاہ رہے تھے۔ میں وہی، آپ نے کتنی خوبصورت تمہید اور ماحول بالکل بدل دیا آپ نے، کہ جو آپ نے پہلے ایک حدیث علامہ صاحب ذکر کی تھی نا کہ اہل مدینہ موجود تھے، اور صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جب نبی علیہ السلام نے زیادہ چیزیں دیں مؤلفۃ القلوب کے تحت کہ یہ بھی ان کا نئے ایمان لائے ہیں، تو ان کا راسخ العقیدہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ یہی بات جو علامہ صاحب نے کی نا، یہی کیفیت اہل مدینہ کی بھی تھی۔ سر کین یو بلیو دس، بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ نوجوان انصار نے یہ جملہ بھی بول دیا کہ معاذ اللہ شاید نبی علیہ السلام پہ نا ان کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ 50 ایئرز وہاں گزارے ہیں، 50 سال گزارے ہیں، آخر انسان ہے، بندے کی کیفیت ہے، اب پتہ نہیں واپس جائیں گے یا نہیں۔
ادھر مکہ والوں کو یہ ٹینشن، آپ دیکھیں ہم کن کی بات کر رہے ہیں، ادھر مدینہ والوں کی بھی سیم ٹینشن، یار اب تو مکہ فتح ہو گیا، ہجرت بھی ختم ہوگی، یہ نہ ہو نبی علیہ السلام اب یہ اعلان کر دیں کہ میں مکہ رہوں گا. تو نبی علیہ السلام کو یہ جملہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اب یہ میں کہوں سخت جملہ نہ بولوں، علامہ صاحب تائید کریں گے، تو یہ کفریہ جملہ تھا جو ان کے منہ سے نکل گیا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام پہ قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. نبی علیہ السلام نے انصار کو اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ لگا تم نے یہ بات کی ہے. اب بڑے جو انصار کے تھے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری توبہ، بچوں نے کی ہے ان سے غلطی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام کے الفاظ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار مدینہ مجھے اپنے احسان گناؤ. وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، نے کہا ہم اللہ کے رسول پہ کیسے کوئی احسان کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں غصے سے نہیں کہہ رہا، میں چاہ رہا ہوں تم ریئلٹی بیان کرو ریکارڈ کے لیے، مجھے اپنے احسان گنواؤ. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ معافی دے دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بے گھر تھے، تم نے ہمیں گھر دیا، ہمارے پاس کمانے کے ذرائع نہیں تھے، تم نے کمانے کے ذرائع دیے، تم نے ہمیں سب کچھ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس غلطی میں نہ رہنا کہ میں یہاں رہ جاؤں گا. اس ساری دنیا میرے لیے کرتے کی طرح ہے، انصار میرے لیے بنیان کی طرح ہے. انہوں نے مشکلات اٹھائی ہیں، میں جو بھی ہو تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے پاس دفن ہوں گا، قیامت کے دن سب سے پہلے تمہاری شفاعت کروں گا اور تمہارے ساتھ میدان عرفات کی طرف چلوں گا. یہ کتنی بڑی بات تھی. اور جو میں صرف 2 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ مختصر یہ کہ جو یہ بات کر دی جاتی ہے نا کہ فلانے نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، فلانے نے نہیں کیا. سر بہت بڑی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لوگ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسامہ بن زید جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے لیے بیٹوں کی طرح، تو انہوں نے ایک جنگ کے دوران ایک بندہ ان کو قتل کرنے لگا تھا، تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت اسامہ بچ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب وہ یہاں پہ تھے نا سر، ان دا لاسٹ مومنٹ وہ کہتا ہے اشہدو لا الہ الا اللہ واشہد، کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. اور حضرت اسامہ نے خود نبی علیہ السلام کو بتایا، نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تم یہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا اگر تیرے خلاف اس نے گواہی دے دی. اگر اسامہ بن زید کو نہیں تھا پتہ، مطلب انسان تھے نا سر، انٹینشنلی تھا، لیکن دل تو صرف نبی جانتا ہے، غیب تو صرف نبی جانتا ہے اور تو کوئی نہیں جانتا. اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی مسلمان ہی یہ کہہ دے کہ فلاں شخص نے ڈر کے اسلام قبول کر لیا تھا، تو میں آخری بات کروں گا، اور ایک صحابی کا اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور نام لینا چاہوں گا جو مطلب بھلا دیے گئے ہیں مور اور لیس. سر اس دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفائڈ گستاخ رسول علامہ صاحب سیکنڈ کریں گے، وہ عبداللہ بن ابی ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی بیوی پر، ہماری ماں پر تہمت لگائی، جس نے اتنے غلط الفاظ بولے لا یخرجن العز منها الاذل، جب ہم عزت والے جائیں گے تو ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، جس کو اللہ نے سورہ منافقون میں کنڈیم کیا. سر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا اتنی دیر تک زندہ رہنا اگر رحمت للعالمین کی مینیفیسٹیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سر وہ مر گیا تو اب اس کو نبی علیہ السلام کو اس کا کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے فورس کر سکتا تھا؟ ان کا بیٹا آیا، بیٹے نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، دل و جان سے روتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. نبی علیہ السلام نے سب کو کہا چلو آؤ میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں. سر حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے آگے ایسے کھڑے ہو گئے، ہمارے یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں خطاب کے بیٹے کو اپنی جرأت و شرم آتی ہے کہ میں نبی کو بتا رہا تھا کیا کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ. گئے، جنازہ پڑھایا، قبر میں اترے، خود اتارا، اپنا کرتا اتار کے ایس کفن پیش کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم مجھے یہ بات کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ بتا دیتا نا میں 70 دفعہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھوں تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو میں اس شخص کا جنازہ بھی 70 مرتبہ پڑھاتا، 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھاتا. اسی موقع پہ وہ آیات آئی تھیں کہ آپ اس کے بعد اس کے بعد پھر اللہ، اب دیکھیں سر یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ پہلے بھی تو آیت نازل کر سکتا تھا، لیکن پھر کوئی کلمہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام میں فیوریٹزم تھا جس طرح انہوں نے کہا. میں بھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک بڑا پیارا صحابی ہے جس طرح انہوں نے ذکر کر دیا تھا ابو جندل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور صحابی تھے ابو بصیر جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ آپ کہہ لیں ہی واز دا ون ہو پیوڈ دا وے فار دا کانکویسٹ آف مکہ. یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھاگ کر واپس آئے. نبی علیہ السلام کے پاس پیچھے لوگ آگے کہ یہ مکہ سے بھاگ کے اس کو واپس کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر بیٹا میں تو پابند ہوں اپنے کلام کا، اپنے وعدے کا پابند ہوں. مدینہ سے ایک شخص کو واپس بھیج دیا، ایک تھا حدیبیہ سے، ایک اب آ کے نبی علیہ السلام ان کو نہ بھی کر دیتے
बिल्कुल नथिंग। वो बिल्कुल अब ऐसे ही। मगलूब हो कुछ नहीं चुके थे, करते। वो ये जानते थे। नबी अलैहि सलाम ने अपने वर्ड्स की इतनी लाज रखी। कटिंग इन शॉर्ट ये, वो वापस जा रहे थे, अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे भी उन पे काबू किया, मैं अगली बात पे ज़्यादा फोकस रखूँगा, वापस है कहा या रसूल अल्लाह आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे हवाले कर दिया था, मुझे अल्लाह ने आज़ादी दी है, ठीक है मैं मदीना नहीं रहता, आपने ज़ुबान दी है, लेकिन मैं इस बात का भी पाबंद नहीं हूँ कि मैं मक्का जाऊँ। उन्होंने वहाँ पर डेरा डाल लिया मदीना के बाहर, और शाम का जो काफ़िला इधर से गुजरता ना उनको ये पकड़ते और इनको तंग करते, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुसलमानों को तंग करते थे। अबू जंदल भी वहाँ पे आ गए और आहिस्ता आहिस्ता सहाबा कराम वहाँ पे जमा होने लगे। जो मक्का से आते थे मदीना नहीं जा सकते थे, वो अबू बसीर रास्ते में अबू बसीर के पास आ गए। सर वो उमर सीरीज़ का सीन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अबू बसीर यूट्यूब पर लिखें, ये कैफियत मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जो उस सीन में की है उन्होंने। नबी अलैहिस्सलाम को शिकायत आती है, कहते हैं सारा कुछ छोड़ने अबू बसीर को अपने पास बुला लें। अच्छा, वो दिन इतने तंग आ जाते हैं अबू सुफियान लोग, जब ये ज़ाहिर है उस साइड पे थे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुस्कुरा के, आप फरमाते हैं चलो अल्लाह का हुक्म आ गया, अबू बसीर से को आ जाए। अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब मौला अली, हज़रत उमर, हज़रत बिलाल पहुँचते हैं ना, तो ही वाज ऑन दैट बेड, वो अबाउट टू डाई थे, और वो कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम को हज़रत उमर का हाथ पकड़ के कि ये हाथ मेरा पकड़ लो और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में दे देना, और उन्हें कह देना मेरी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मेरा हाथ उनके हाथ में हो जब मैं इस दुनिया से जाऊँ। तो सर ये सहाबा कराम की डेडिकेशन थी, मतलब हर लफ्ज़ में हर जगह वो सिर्फ नबी अलैहि सलाम को सोच रहे होते थे। तो ये इतने बड़े सहाबी हैं अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनका, और ये सही बुखारी में वाक़या। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही है। मेरा ख्याल अफ्तार का वक्त बहुत करीब आता जा रहा है, और ये 20वें रोज़े की नशरियात थी, और मेरा ख्याल आज की इस महफ़िल और नशरियात का साथ यहीं तक था। कल इंशाल्लाह दोबारा लाइव नशरियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाने से पहले मैं एहसन अली कवाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हम जब ये क्लोजिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम कवाली की तरफ जाएंगे। जी इकरा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, ये वाक़या या फ़तह मक्का को डिस्कस करने का पर्पज़ ये था, हम सोचते हैं अपने बच्चों को क्या बताएं, हम किस तरह से रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से उनके सीनों में वो बेदार कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे सबकी आंखों में मैंने ना वो आंसू देखे हैं, मैंने हर बात पे रोंगटे खड़े हुए देखे हैं, और एक बहुत ही मुझे लगता है कि मैं वो उस चीज़ को, कैफियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो लाजमी अपने घर में बच्चों को ये तरतीब के साथ हर वाक़या लाजमी सुनाएं। बिल्कुल ऐसी ही है, और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बढ़ते हैं कवाली की तरफ, एहसन अली कवाल और हमनवा जी, और हम मिलेंगे अगली नशरियात में। इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।